الرحمن الرحیم والعرب تسمی، اور عرب نام رکھتے ہیں المطمئن من الارض پست زمین کا، والخمسۃ التی اور اس سوراخ کا جو متصل ہوتا ہے الکلیۃ گردہ کے غیباً غیب، او فیعل یا فیعل کے وزن پر ہے خفف جس کی تخفیف کی گئی کقیل قیل کی طرح، والمراد به اور اس سے مراد الخفی الذی لا یدرکہ الحس وہ مخفی چیز ہے جس کا حس ادراک نہیں کرتی، ولا تقتضیہ بداہۃ العقل اور اس کا تقاضا نہیں کرتی عقل کی بداہت وضاحت عقل، وہو قسمان اور اس کی دو قسمیں ہیں، قسم لا دلیل علیہ ایک وہ قسم ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، وہو المعنی بقولہ تعالی اور وہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کا اس قول وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو سے، وقسم اور ایک قسم ہے نصب علیہ دلیل جس پر مقرر کی گئی ہے دلیل کالصانع و صفاتہ جیسا کہ صانع اور اس کی صفات، والیوم الآخر و احوالہ اور آخرت کا دن اور اس کے احوال، وہو المراد به فی ہذہ الآیت اور یہی مراد ہے اس آیت سے، ھذا اذا جعلتہ صلۃ للایمان یہ اس وقت ہے کہ جب تم اس کو بناؤ ایمان کا صلہ، واوقعتہ موقع المفعول به اور اس کو قائم مقام مانو مفعول به کے، وان جعلتہ حالا اور اگر تم اس کو حال بناؤ علی تقدیر متلبسین بالغیب کی تقدیر پر، کان بمعنی الغیبۃ والخفاء تو یہ غیبت اور خفا کے معنی میں ہوگا، والمعنی انہم اور معنی ہوگا کہ وہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، غائبین عنکم اس حال میں کہ تم سے غائب ہوتے ہیں، لا کالمنافقین الذین نہ کہ ان منافقین کی طرح کہ جو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، او عن المؤمن به یا اس حال میں کہ غائب ہوتے ہیں مؤمن به یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لما رویہ اس لیے کہ روایت کیا گیا کہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ابن مسعود فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ کہ اس ذات کی قسم جس کے ما سوا کوئی معبود نہیں، ما آمن احد افضل من ایمان بغیب کہ کوئی ایک نہیں ہے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبت کے باوجود ایمان لانے سے، ثم قرأ هذه الآیت پھر یہ آیت تلاوت کی، وقیلا اور بعض نے کہا المراد بالغیب غیب سے مراد القلب و دل ہے، والمعنی اور معنی یہ ہے یؤمنون بقلوبہم وہ ایمان لاتے ہیں اپنے دلوں کے ساتھ، لا کمن یقولون بافواہہم نہ کہ ان لوگوں کی طرح کہ جو کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، فالباء علی الاول للتعدیۃ پس با پہلی صورت میں تعدیہ کے لیے ہے، وعلی الثانی للمصاحبۃ اور دوسری صورت میں مصاحبت کے لیے ہے، وعلی الثالث للآلۃ اور تیسری صورت میں آلہ کے لیے ہے، والعرب تسمی غیب کی تحقیق کرتے ہیں کہ غیب اصل میں پست زمین کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ سوراخ جو گردے کے ساتھ متصل ہوتا ہے اس کو بھی غیب کہتے ہیں کیونکہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، یا پھر یہ غیب فعل کے وزن پر ہے اس میں تخفیف کی گئی تو غیب ہو گیا جیسا کہ قیل ہے، پس زمین اور وہ سوراخ جو گردے سے متصل ہوتا ہے اس کو غیب کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ غیب فعل کے وزن پر ہے تو اس میں تخفیف کی گئی تو یہ غیب بن گیا جیسا کہ قیل ہوتا ہے، والمراد به باقی غیب سے کیا مراد ہے، غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کا نہ حس ادراک کر سکے نہ بداہت عقل اس کا تقاضا کرے، پھر غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جس پر کوئی دلیل ہوتی ہے، جس پر کوئی دلیل نہ ہو تو وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو اس آیت میں یہی مراد ہے، اور جس غیب پر دلیل ہو جیسا کہ صانع صفات آخرت کا دن اور اس کے احوال،
تو اس آیت میں الذین یؤمنون بالغیب میں غیب سے مراد یہی دوسری قسم ہے۔ غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کا حس ادراک نہیں کرتی اور بداہت عقل اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، وعندہ مفاتح الغیب میں غیب سے یہی مراد ہے، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جس پر دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ سانع، اس کی صفات، آخرت کا دن، آخرت کے احوال۔ تو الذین یؤمنون بالغیب میں غیب سے مراد یہی دوسری قسم ہے۔ ھذا اذا جعلتہ، یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ بالغیب ایمان کا صلہ ہو اور یہ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہو۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ بالغیب یہ حال ہے، اصل میں تھا متلبسین بالغیب، تو اب غیب کا معنی غیبت اور خفا ہوگا۔ یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب بالغیب ایمان کا صلہ ہو اور یہ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہو۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ بالغیب یہ حال ہے، اصل میں تھا متلبسین بالغیب، تو اس وقت غیب کا معنی غیبت اور خفا ہوگا۔ اور پھر کیا معنی ہوگا الذین یؤمنون بالغیب کا؟ تو آگے پھر تین احتمال اور ذکر کیے۔ نمبر 1، الذین یؤمنون غائبین عنکم، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ تم سے غائب ہوتے ہیں۔ منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، جب شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم۔ معنی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب یعنی غائبین عنکم، اس حال میں کہ تم سے غائب ہوتے ہیں تب بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، اور جب شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بالغیب کا مطلب ہے غائبین عن المؤمن بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا والذی لا الہ غیرہ ما آمن احد افضل من ایمان بغیب، کہ اللہ کی قسم اس شخص سے افضل کسی کا ایمان نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہونے کے باوجود بھی ایمان لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی میں موجود نہیں ہیں، پھر بھی وہ ایمان لاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی الذین یؤمنون بالغیب سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غائب ہوتے ہیں۔ وقیل المراد، ایک اور قول بالغیب کے معنی بارے میں یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا معنی دل، وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنے دل سے ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانوں سے ایمان لاتے ہوں اور دل میں ان کے کفر ہو۔ تو یہاں پر جو آخر میں تین احتمال گزرے، تو ان تین احتمالوں کی بنا پر فالباء علی الاول سے فرماتے ہیں کہ پہلے احتمال کے مطابق با تعدیہ کے لیے ہوگی، اور دوسرے معنی کی بنا پر با مصاحبت کے لیے ہوگی، اور تیسرے معنی کی بنا پر با اعلیٰ کے لیے ہوگی۔ یہاں جو آخر میں تین معنی گزرے، ان معنوں کے پیش نظر فرماتے ہیں فالباء علی الاول، پہلے معنی کے اعتبار سے با تعدیہ کے لیے ہے، دوسرے معنی کے اعتبار سے با مصاحبت کے لیے ہے، اور تیسرے معنی کے اعتبار سے با اعلیٰ کے لیے ہے۔